خوشبو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری کے موقع آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبو رمضان۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے۔ ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناظرین، ہم ہر پروگرام کے سٹارٹ میں درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ آئیے ایک اور نئی درود پاک کے جو فضائل ہیں درود پاک کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے درود پاک کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، ہمیں حکم فرمائیے گا۔ آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی، دوبارہ پھر عرض کی، پھر تیسری مرتبہ جرأت کرنے لگے تو دل میں خیال آیا شاید حضور علیہ السلام برا محسوس کر گئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، تو پھر تیسری مرتبہ جب پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ یہ حضور علیہ السلام کا عطا کردہ جملہ ہے، نہ کہ کسی ایک مسلک کا ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی طرف۔ ہمارے آج کے معزز مہمان بڑی ہی خوبصورت پرسنالٹیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت ثنا خان موجود ہیں۔ ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا پڑھنے والے ثنا خان آپ کے سامنے لائے جائیں۔ آئیے ناظرین میں تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے مہمان ہیں ملک زاہد مجید صاحب، جو کہ مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے اور جنرل سیکرٹری ہیں سوشل میڈیا کے۔ السلام علیکم سر، آپ تشریف لائے، ویلکم، خوش آمدید۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے مہمان حکیم استاد جمیل عارف صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ بڑی ہی معروف اسکالر بھی ہیں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں پروفیسر بھی ہیں۔ پروفیسر اگر ہیں تو اس میں بھی بے مثل و بے مثال، اگر نعت پڑھنے کے حوالے سے ان کو دیکھیں اس میں بھی بے مثل و بے مثال، اگر کمپیئرنگ کے حوالے سے دیکھیں اس میں بھی بے مثل و بے مثال، اگر ایک ٹیچر کے نظریے سے دیکھیں تو اس میں بھی بے مثل و بے مثال۔ میری مراد زاہد علی زاہد صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ شہر جرمالہ سے تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ اور ان کے ساتھ میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، ایک ایسے ثنا خان موجود ہیں جن کا میں خود بہت بڑا فین ہوں، یقین کیجیے گا، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں خود ان کا فین ہوں۔ اور ان کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ان کو صرف نعت خوانی نہیں سنتے، ان کو قوال بھی سنتے ہیں، ان کو موسیقی کے لوگ بھی سنتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت اور ریالٹی یہ ہے جو موسیقار اور موسیقی کی دنیا کے لوگ ہیں نا، وہ نعت کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے موسیقی کے حوالے سے، ویسے عقیدت سے تو سن لیتے ہیں، لیکن یہ واحد ایسا ثنا خان ہے جس کو سنگر، گلوکار، قوال، نعت خان جس نے ہر شعبے میں خود کو منوایا۔ میری مراد ساجد علی چشتی صاحب۔ سر جی بسم اللہ، دونوں ہاتھوں سے وعلیکم السلام، بسم اللہ۔ ویلکم، خوش آمدید، آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری کو ہوسٹ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان شیزہ ذوالفقار، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز HD پہ پروگرام خوشبو رمضان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننے والا بھی حرام ہے۔ تو الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ بے شک آدمی زنا کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن جبکہ غیبت کرنے والے کی کبھی معافی نہیں ہوتی، چاہے جس کی غیبت کی گئی ہے وہ خود کیوں نہ اسے معاف کر دے۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین چلتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی جانب۔ زاہد صاحب آپ تشریف لائے، ویلکم، خوش آمدید، بہت شکریہ اگین۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے، کوئی بھی دور ہو، خواہ وہ PTI ہے، خواہ وہ نون لیگ ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہے، رمضان میں مہنگائی کیوں زور پکڑتی ہے؟ کائنڈلی اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو میں سٹی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے عزت دی، ہمیں بلایا اپنے خیالات اس کا اظہار کرنے کے لیے۔
جی رمضان پاکستانی قوم جو ہے نا وہ اس چیز کا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہمیت اپنے بزنس اور اپنے پیسے کی دولت کمانے کو دیتی ہے. اب کسی بھی دور میں دیکھ لیں, کسی بھی جب بھی کوئی بحران آیا ہے, جب بھی کسی چیز کی قلت پیدا ہوئی ہے تو سرمایہ داروں نے, عام لوگوں نے بزنس کو انسانیت کے اوپر فوقیت دی ہے, انہوں نے اپنے پیسہ اکٹھا کرنا شروع کیا ہے. یہ رمضان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور جب کرونا وبا ہے حالانکہ جس سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کے لیے بھی سمجھ لیں یہ بیماری آئی ہے کہ اپنے راستے کو ٹھیک کر لیں, اپنی عادتوں کو ٹھیک کر لیں, لیکن لوگ نہیں سدھرے, لوگوں نے اس کے بھی کمائی کے ذریعے بنائے. اور رمضان میں تو آلریڈی یہ چیزیں جو شروع سے ہو رہی ہیں, اس میں ہماری انتظامیہ کی بھی نااہلی ہوتی ہے, گورنمنٹ کی بھی نااہلی ہوتی ہے. ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے رمضان آنے سے پہلے ہی میڈیا کے ذریعے, عام پبلک کے ذریعے کہ یہ چیز کی قلت پیدا ہو جائے گی, یہ چیز کی جو ہے اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا. جب یہ چیزیں معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہن بنا دیے جاتے ہیں تو پھر لوگ جو بزنس کرتے ہیں, جن لوگوں کا ان کے ساتھ بزنس ہوتا ہے وہ تو وہ اس کا سٹاک شروع کر دیتے ہیں. اور سب سے جو افسوسناک بات ہے کہ خریدار کا بھی ذہن بن جاتا ہے کہ اب یہ چیز مجھے مہنگی ملنی ہے, تو بیچنے والے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ بحران جو ہوتا ہے. سر اس پر آپ سجیشن کیا دیں گے, کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی قیادت کو آپ قصوروار ٹھہراتے ہیں یا کوئی یہ بدقسمتی سے سسٹم ہی ایسا ہے؟ اگر رمضان کے حوالے سے میسج ہے, جس طرح آپ کا پروگرام بھی ہے, اور یہ ہوتا ہمارے پاکستان میں یا شاید ایشیا میں ہوتا ہے, ادروائز دوسرے کنٹریز میں تو نہیں ہے ایسا. یہ ہماری اسلام سے دوری ہے, اسلامی تعلیمات کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے. اگر ہم اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کریں, دولت کی حبس کو کم کریں, تو کسی بھی حکمران کی ضرورت نہیں ہے, کسی انتظامیہ کی ضرورت نہیں, خود بخود نظام سے ٹھیک ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں حکیم استاد جمیل عارف صاحب. حکیم صاحب, کرونا کا چونکہ بڑا زور و شور ہے, آج پورا شہر ہی کیا میرا خیال ہے پورا پنجاب اور پاکستان پورا سیل پیک ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے, فیصلہ آباد تو مطلب کہہ لیں بالکل سیل ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ چونکہ جیسے ایلوپیتھک ورکنگ کر رہی ہے, کیا حکمت کے لحاظ سے بھی کوئی حکماء حضرات بھی مطلب اپنی ورکنگ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اویس صاحب آپ کا اور آپ کی کوسٹ کا شکریہ, آپ کے ٹی وی چینل کا شکریہ جنہوں نے مجھے بلایا اور مجھے عزت دی. اس حوالے سے چین والوں نے بالکل بہت ہی آسان اور ریلیکسیشنیبل علاج پیش کر دیا انہوں نے. اب آپ دیکھ لیں, چین جہاں سے یہ وبا شروع ہوئی وہاں ووہان میں اب اس کا ہسپتال میں ایک بھی مریض نہیں ہے. تو کیا آپ کیا سوچیں گے کہ انہوں نے مریضوں کو چھپا دیا ہے؟ نہیں, انہوں نے مریضوں کا علاج کیا ہے اور انہوں نے سب کو علاج بتایا ہے کہ اس کا علاج صرف بھاپ ہے, گرمی ہے اس کا علاج. وہ اپنے مریضوں کو صرف کعوہ دے رہی ہے. اس وقت جو بھی کرونا کا مریض چین میں جاتا ہے سب سے پہلے اس کو کعوہ دیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو بھاپ دی جاتی ہے, پھر اس کو ٹمپریچر چیک کیا جائے, پھر چھٹی دے دی جاتی ہے. جبکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے جی مریض کو کرونا ہو گیا, پھاڑ لو. اس کا ذہن بجائے فریش کرنے کے اس کو پریشر دیا جاتا ہے, اس کو ڈرایا جاتا ہے, وہ خود پریشان ہو جاتا ہے. جبکہ صرف ڈرنے کی بات الگ ہے, لیکن بہت سیریس معاملہ ہے, کوئی اتنا ایزی بھی تو نہیں نا ہے, مواد ہو رہی ہیں اس سے. ابھی آپ دیکھیں نا, ایزی کے حوالے سے بتا رہا ہوں, جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا چین میں اب وہاں کوئی مریض نہیں ہے. اب آپ WHO کی ویب سائٹ چیک کر لیں, وہ بتاتی ہے کہ چین میں اب کوئی مریض نہیں ہے. اس کا کوئی وجہ تو ہوگی نا, یہ تو نہیں کہ انہوں نے مریضوں کو لاک اپ بند کر دیا, باعث تالا لگا دیے. وہاں زندگی روا دعا ہے, ہسپتال چل رہے ہیں, کلینک چل رہے ہیں, شاپس اوپن ہیں, اور آل چین کی ٹرانسپورٹ جاری ساری ہے. آخر انہوں نے اس پہ کنٹرول کیا تو کیسے کیا, جبکہ چین کی آبادی ہم سے تقریباً 12-13 گنا زیادہ ہے. انہوں نے اس کو سسٹمیٹک طریقے سے کلوز کیا. انہوں نے اب, اور یہ علاج WHO کی ویب سائٹ موجود ہے کہ وہ چین والے جی کعوہ دے رہے ہیں, پلا رہے ہیں, بھاپ دے رہے ہیں. بجائے وہ انجیکشنوں کی طرف جانے کے, بجائے وہ گولیوں کی طرف جانے سے, انہوں نے بالکل اس کا آسان علاج بتایا, اور یہ وہ پورا ملک یہ علاج کر رہا ہے. اور وہاں پہ WHO یہ علاج تسلیم کر رہا ہے, وہاں کی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل یہ علاج تسلیم کر رہی ہے. جبکہ پاکستان میں جب مریض جاتا ہے ہسپتال تو جاتے ہی اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جاتا ہے, بجائے اس کو کعوہ دینے کے, بجائے اس کو عام سادی بھاپ دینے کی, سیدھا وینٹیلیٹر پہ جب ڈال دیتے ہیں تو جو انسان کا پھپھڑا ہے نا, جو لنگس ہے, وہ کام کرنا چھوڑتا ہے, وہ ایسے سٹل ہو جاتا ہے. صحیح, بھاپ آ رہی ہے جا رہی ہے, اس کو پرواہ نہیں ہوتی. جو ہی اب آپ بھاپ کا والیوم کم کریں گے وہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح, وہ کھڑا ہو جاتا ہے. میں انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, زاہد علی زاہد صاحب. زاہد بھائی, آپ چونکہ پروفیسر بھی ہیں, ایجوکیشن کا آپ کا ماشاءاللہ ادارہ بھی ہے, تو ایک تو ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کے ادارے کا نام کیا ہے, اور سیکنڈلی ہمیں آپ یہ بتائیں کہ
کرونا کا کس قدر جو زور و شور ہے وہ آپ کے ادارے کو کس طرح متاثر کر رہا ہے, ایجوکیشن کو کس طرح متاثر کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سٹی نیوز کا کہ جنہوں نے اظہار کے لیے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیا, اور بحیثیت ایک معلم کے ظاہری بات ہے کہ پوری قوم, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاملات اور مسائل کی جو سطح ہوتی ہے وہ انفرادی ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات یہ جب اجتماعی صورت اختیار کرتے ہیں تو پھر قوموں کو اجتماعی سوچ رکھنی چاہیے. تو اس حوالے سے جو بھی ہمارے طب کے حوالے سے یا وہ احباب کے جو اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, ہمیں ان کی ریسرچ پہ ایک تو یہ ہے کہ یقین رکھنا چاہیے. ہماری عوام میں جو سب سے بڑی وائرس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑی شدید بیماری ہے وہ بے یقینی ہے, کہ آج ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کو قبول کرنے کے اس لیول پہ نہیں ہوتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے فیک نیوزز اور فیک لوگ ان اداروں میں آ گئے ہیں کہ جو بہت اتھنٹک لوگوں کا کام تھا. یہی وجہ ہے کہ خبر کی جو اپنی حیثیت ہے وہ فیک ہو کے رہ گئی ہے. لیکن چونکہ اب یہ اجتماعی اور گلوبل کہہ لیں کہ ایک پرابلم ہے, تو کرونا کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس وقت سب سے بڑی چیز جو ہے وہ وہی ہے جو صدیوں سے ایک بات چلی آ رہی ہے کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. تو اس وقت جو چیز آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے وہ احتیاط ہے, ماسک پہننا ہے, اور جیسا حکیم صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ طب میں کعوے ہیں, بھاپ کا عمل ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے ہوم لیول پہ کر سکتے ہیں. گھر میں ان چیزوں کو جو ہے وہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے. اور باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے تو شعبہ ہے زندگی بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. تمام شعبہ جات جس میں کاروبار ہے, روزگاری زندگی ہے, تو وہ تو سبھی متاثر ہیں. لیکن بالخصوص چونکہ تعلیم ایک ایسا پروسیس ہے کہ بزنس میں تو اگر کوئی گیپ آ جائے تو بعد میں کوئی ایسا ہم کام کر سکتے ہیں کہ جس سے اس کا جو وہ خمیازہ ہے یا وہ تلافی ہے وہ ممکن ہے. لیکن ایجوکیشن جو ہے یہ تو آپ بحیثیت مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ اسلام وہ تعلیم پہ کتنی جو ہے وہ شدت اور کتنے اصرار کے ساتھ اس کی تاکید کرتا ہے کہ اطلبوا من المہد الی اللحد. تو یہ مہد سے لحد تک کا سفر جو ہے اس کا رک جانا جو ہے یہ قوموں کی مجموعی ترقی کو متاثر کرتا ہے. ہمارا جو شعور جو ہے تعلیم یافتہ ہو رہا ہوتا ہے, ہماری نسلیں جو ہمارے گھروں میں پروان چل رہی ہوتی ہیں, اداروں میں چل رہی ہوتی ہیں, جب ان کے اس وقت کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایک فری وقت جس کو ہم نے پلان نہیں کیا ہوتا, اور ہماری نسل ہمارے بچے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اس کو خود پلان کر سکیں, تو وہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ان کا وقت تو ضائع ہوتا ہی ہے, لیکن ایسی عادتیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کو ہم جتنا بھی اس پہ محنت کی جائے اس کی وہ تلافی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. تو یہ اس حوالے سے بہت بڑا نقصان ہے. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اگر اسکولوں کے حوالے سے بات کی جائے تو جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تو مالی حوالے سے بحران کا شکار ہی ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو جڑی ہوئی باقی صنعتیں ہیں, مثلا بیگ سازی ہے, کتابوں کا بننا ہے, بک ڈپو ہے, اور اسٹیشنری سے وابستہ لوگ ہیں, اور بالخصوص ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں بے شک وہ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پہ کام کرتے ہیں ٹیچرز, لیکن وہ کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو کچھ نہ کچھ تو سلسلے چل رہے ہیں, لیکن یہ ایسا سلسلہ ہے کرونا کی وجہ سے جو حکومت اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ مجبور بھی ہے, اور پراپر کوئی پلاننگ سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کی وجہ سے ہمارے جو پرائیویٹ ٹیچرز ہیں ان کا بہت زیادہ استحصال ہو رہا ہے, اور وہ بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں. اچھا زاہد بھی کیا وجہ ہے؟ ماشاءاللہ آپ اینکر بھی رہے ہیں, کمپیئر بھی ہیں, ایک اسکالر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور نعت میں بھی آپ نے خود کو منوایا, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور ایک جس کو ہم نقیب محفل کہتے ہیں نعت کی دنیا میں, محافل میں, وہاں بھی الحمدللہ آپ کی بڑی کافی اچھے طریقے سے الحمدللہ آپ کو بڑی پذیرائی ملی, اللہ نے دی. تو اس کی کیا حکمت ہے؟ ہر فیلڈ میں آپ نے خود کو ماشاءاللہ منوایا ہے. بہت اچھا سوال ہے. وہ اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں, کیا راز؟ بس کہہ لیں کہ کتنے پروانے جلے اس راز کو پانے کے لیے, شمع جلنے کے لیے ہے یا کہ جلانے کے لیے. واہ واہ. بعض اوقات تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم میں ودیت ہوتی ہیں, مثلا آواز کا اچھا ہونا ہے, نیک نیچر ہونا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو سکلز کہلاتی ہیں جن کو ہم بعد میں پالش کرتے ہیں. بس ہم کتنی محنت کریں, ایک جو
सुरीली आवाज़ है हाय। वो हम मेहनत से नहीं पैदा कर सकते। वाह वाह। वो इसको समझने के लिए आपको अल्लामा इकबाल के इस शेर की जो ज़रूरत पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी कि सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हाय हाय। तो ये कुछ चीज़ें जो है इंसान साथ लेकर आता है, सही। जिस तरह इंसान अपनी खूबसूरत शक्ल साथ लेके आता है, कुछ अंदर माँ बाप के हवाले से, माहौल के हवाले से अल्लाह ताला की ज़ात करम करती है तो फिर अंदर का इंसान बहुत अच्छा बन जाता अरे है। वाह, अरे वाह। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलजुल के कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड होती हैं, वाह, वाह। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो माहौल में आप जिनको लाइक करते हैं और सीखते हैं। बहुत खूब। जाहिद भाई के बाद इंशाल्लाह हम साजिद भाई से कलाम सुनेंगे, लेकिन मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए हुक्म दिया जा रहा है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह साजिद भाई वेरी नाइस पर्सन और बड़ी ही नफीस साजिद भाई मिजाजन और वैसे भी, और मतलब कूड़ आदमी को बिल्कुल लाइक नहीं माशाल्लाह करते। कूड़ से मुराद मैं इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशन बाद में बयान करता हूँ छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद।